الحمد لله الذي كسى أهل الحديث هدى الشر والتعظيم وعلى ذكرهم ورفع شانهم في كل أقليم وعلى ذكرهم ورفع شانهم في كل حديث وقديم وخصهم من بين حملة الشر بمزيد التشريف والتكريم والصلاة والسلام على إمام أهل الحديث سيد الأبرار وآله الطيبين الأطهار وصحابته المهديين الأخيار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اہل الحدیث ہمو اہل النبی وَإِن لَّمْ يَسْهَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ سَهَرُوا اہل الحدیث اصابۃ الحق فاضوا بدعوت سید الخلق ما اہل حدیثیم دواران شناسیم با قول نبی چون چران شناسیم ما اہل حدیثیم دواران شناسیم صد شک کے در مذہب ماہی لاؤ فنیس اہل دل اہل نظر اہل خبر اہل حدیث کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث جادۂ حق رہروان صدق و صفا حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث گمرہی کے ہر دور میں ظلمت کے ہر عہد میں ہے باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث آج کی یہ مجلس عمومی جلسوں اور کانفرنسوں سے ہٹ کر ممکن ہے اس میں جو گفتگو آپ سنیں وہ آپ کے لیے بوریت کا باعث اس لیے کہ یہ ایک تاریخ ہے آپ کے اور میرے اسلاف اور اکابر کی ہماری جماعت کی پاکستان میں ہماری جماعت کی تنظیم سازی کے حوالے سے برادر عزیز حضرت مولانا محمد ابرار ظہیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یوم تاسیس کے حوالے سے گجرانوالے کی یہ افضلیت ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے آج کی یہ مجلس جو ہے وہ اس حوالے سے منعقد کی گجرانوالہ کی صرف یہ افضلیت ہی نہیں بلکہ تاریخی طور پر دیکھیں تو جو مرکزی جمعیت اہل حدیث قائم ہوئی تھی وہ بھی ہم ایک گجرانوالہ ہی کی تھی گجرانوالہ وہ شہر ہے جہاں ہماری جمعیت اہل حدیث کے 3 امیر ہوئے ہیں 3 امیر شہر اور 2 نام بیان جن کا تعلق گجرانوالہ کے ساتھ ہماری نسل نو کو ہمارے نوجوانوں کو تاریخ معلوم نہیں گجرانوالہ شہر وہ ہے جس نے اولین اہل حدیث مہاجروں کا بوجھ برداشت کیا حضرت شیخ الاسلام شیر پنجاب وکیل اسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا ان کے گھر پہ حملہ ہوا گھر کو جلا دیا گیا ان کے پریس کو جلا دیا گیا وہ امرتسر کے رئیسوں میں شمار ہوتا تھا ان کا بعد میں وہ گجرانوالہ میں آئے تو مولانا بھٹی نے لکھا ہے مولانا صاحب بھٹی نے کہ ننگے پاؤں بازار
بعد میں بھی جب انہوں نے کلیم داخل کیا تو کلیم میں ان کو پھر سرگودا میں برقی برج جو ہے وہ الاٹ ہوا تو سرگودا میں چلا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ 15 مارچ 1948 کو فوت ہوئے. ان کی وفات کے بعد مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اپنے شاگرد مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تعلق ان کو ساتھ لیا اور سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لاہور کے. مولانا عطا اللہ حنیف اس وقت تقویت الاسلام شیخ محل روڈ لاہور جو ہے وہاں شیخ الحدیث. غزنویوں کا جو اصل رستہ تھا امرتسر میں تھا. حضرت سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کے صاحبزادے حضرت امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کے بھائی سید عبدالواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سید عبدالغفور غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مشکات کا ترجمہ وغیرہ کیا تھا اور قرآن پاک اس کو حمائل کہتے تھے. اس وقت قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا حاشیہ لکھا تھا. ان کا اصل مدرسہ جو ہے وہ امرتسر میں تھا. پاکستان بننے کے بعد تقویت الاسلام میں یہ جو شیش محل تھا یہ اصل میں جو انڈیا کا سابق وزیر اعلیٰ تھا ملندر سنگھ اس کے باپ کا یہ شیش محل تھا. اس وجہ سے اس کو شیش محل کہا جاتا. تو یہ الاٹ ہو گیا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے یہاں مدرسہ بنا کے دین کا کام شروع کر دیا. تو مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر اور مولانا عطا اللہ حنیف جو شیخ سید داؤد غزنوی سے بات کی کہ دیکھیے قیام پاکستان کے بعد عمومی طور پر بر صغیر کے مسلمانوں پر ایک مشکل وقت آیا ہے لیکن اہل حدیثوں پر تو بہت زیادہ مشکل وقت ہے. اس لیے کہ مشرقی پنجاب کے کئی علاقے ایسے تھے جہاں اہل حدیث کی اکثریت تھی. لدھیانہ تھا, فیروز پور تھا, امرتسر تھا, پھر آج تھا, جلندھر تھا, یہ علاقے اور پھر یو پی کے کئی علاقے تھے. بنگال اور بہار میں تو اہل حدیث بہت بڑی تعداد ہے. اتنی بڑی تعداد میں تھے وہاں اہل حدیث کہ جب انگریز نے اپنے باغی کے طور پر اہل حدیثوں کو سزائیں دینی شروع کی تو ابو سلمان شاہ جہانپوری کی زیر ادارت نیشنل کالج کراچی کا ایک مجلہ ہوتا تھا علم و آبی. اس کے انہوں نے 2 نمبر شائع کیے تھے تحریکات ملی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کل بنگال اور بہار کی 1/3 زمین جو جائیداد کی اہل حدیثوں کی وہ ضبط کر لی گئی اور صرف اس علاقے کے اندر 3.5 لاکھ اہل حدیثوں کو یا پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا یا جیلوں میں پھینک دیا گیا. اتنی بڑی تعداد کی بات. لیکن باہر مشرقی پنجاب میں جب پاکستان بنا تو وہاں سے ہجرت کی اور ہجرت کا یہ عالم تھا کہ کتنا عرصہ بھائی کو بھائی نہیں مل پایا. خود ہمارے بات گرامی کہ امرتسر کے نا بالکل خاص ہے درمیان میں نے دیکھا ہے, میں گیا تھا بعد میں صرف ایک سڑک ہے جنیالہ گرو اور اس طرف امرتسر. جنیالہ گرو میں سکھوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تو جب لڑائی ہوئی تو پھر سکھ تو مارے گئے بادشاہ کے ہاتھوں میں. بادشاہ کا ہاتھ کٹ گیا ترنت تو میاں فضل حق رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے ٹرک میں چھپا کر لائے تھے اور لاہور میں شیرا والا جو مسجد ہے وہاں 6 مہینے پاکستان بن گیا. تو کتنا ہی عرصہ اپنے گھر والوں سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی. وہ بھی یہاں انشاء اللہ میں ہمارے والدہ ملے بلکہ حافظ آفر صاحب کی مسجد میں دارمدار مسجد میں 10 منٹ میں رکھا تو ایک بزرگ مجھے ملے. کہنے لگے ہمارے گھر کا جو لیڈر ہے نا بجلی کا
وہ آج بھی آپ کے والد صاحب کے نام پر ہے۔ یہاں پھر بعد میں کلیم داخل کیے تو بعد میں تو وہاں چلے گئے، وہ قانون کو دیکھے چلے گئے۔ اور آپ کے گجرانوالہ میں اکثر جنیالہ گروپ کے لوگ، یہ ستارہ فیکٹری والے، یہ عبدالستار صاحب، یہ یوسف صاحب، یہ ہمارے والد صاحب کی یعنی مختلفوں میں سے یہ اپنا جو ہے یہ عثمان ابراہیم کے والد جنابی حاجی ابراہیم صاحب، یہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے، بہت بڑی تعداد۔ تو جب وہ لوگ آئے تو بکھرے پڑے تھے، کوئی پتہ نہیں تھا کوئی کہاں۔ تو مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قیام پاکستان سے پہلے آج انڈیا اہل حدیث کانفرنس اور پنجاب کے اندر سید محمد شریف ریاضوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر عمارت ایک تنظیم جس کی سرپرستی کرتے تھے مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی اور دوسرے بزرگ، تو ان لوگوں کو جمع کرنا چاہیے۔ ایک تو ایک دوسرے کا ہم سہارا بنیں گے، مشکلات میں ان کے لیے معاونت ہوگی، اور دوسرا مل جل کر جب کام کریں گے تو تنظیم سازی کے جماعت بندی کی یہ شریعت کی طرف سے تلقین بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی۔ مولانا عطا اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ حجازی صاحب سے تھوڑا سا میں نے ان کو بعد میں بتایا، مولانا عطا اللہ حنیف بھی شاگرد تھے حضرت حافظ محمد گوتلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور رہنے والے تھے یہ بھوجیاں کے، اور بھوجیاں کے اندر بہت بڑی تعداد تھی اہل حدیث کی اور بڑے علماء کے وہاں۔ چنانچہ مولانا عبدالعظیم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے تذکرہ علماء بھوجیاں۔ آپ کے جامعہ اسلامیہ میں ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے حضرت قاری محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بھوجیاں کے، اور ان کے والد گرامی بھی شہید ہو گئے تھے پاکستان کے قیام کے وقت، تو اصل میں رہنے والے بھوجیاں کے تھے۔ تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی حافظ محمد گوتلوی رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں چلے گئے تھے فرید کوٹ میں، تو وہ اس وقت شیخ الحدیث سے تقویت الاسلام لاہور میں، ان کے پاس کئی لوگوں کے ایڈریس تھے جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے اور یہاں مختلف جگہوں پہ رہتے تھے۔ چنانچہ ان کی ڈیوٹی لگی کہ آپ علماء کرام سے رابطہ کریں، ان کو دعوت دیں۔ ایک دن طے ہوا 24 جولائی 1948 کہ جتنے علماء ممکن ہوں ان کو بلائے آپ تقویت الاسلام کے اندر۔ چنانچہ مولانا نے خطوط بھی لکھے اور پیاسا دیہات میں جا کر ایک ایک فرد سے ملے کہ آپ تشریف لائیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جماعت بندی ہو، جماعت لائیں۔ آج لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے حوالے سے، میں یہ عرض کروں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہمارے اسلاف کی جماعت ہے، متقی لوگوں کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اس سے حالت تقویٰ کی صحیح تصویر اگر ہے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اس سے حالت تقویٰ کی بنیاد پر یہ قائم ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ میں کچھ اشارات جو ہے وہ لکھ کے لایا ہوں، وقت تو نہیں ہے، انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ 6:30 بجے بس 10 سے بس نہیں ہوگا، بس ہو جائے گی، لیکن میں کچھ جو ہے چیزیں وہ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھنی چاہیے۔ 24 جولائی 1948 کو پہلا اجلاس ہوا شیخ مارک روڈ لاہور میں، تقویت الاسلام کا ایک ہال ہے، بہت بڑا ہال، جن لوگوں نے دیکھا پہلے سے بنا ہوا ہے، اس میں ہوا، اور صدارت اس اجلاس کی امام الاصل مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی۔ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی اور مولانا ثناء اللہ مرسلی کا بڑا گہرا تعلق تھا، جوڑ تھا۔ اس جوڑی کے بارے میں کہا جاتا تھا ایک جمال ہے، ایک جلال ہے، یعنی جمال مولانا ثناء اللہ مرسلی کو کہا جاتا تھا، ان کو جلال کہا جاتا تھا۔ اور یہاں ضمن ایک بات آ گئی ہے تو سنیں، مولانا ثناء اللہ مرسلی پر ایک بار قاتلانہ حملہ ہوا، تو اس کے بعد پھر امرتسر کے اندر جو عیدگاہ ہے امرتسر کی، وہاں ایک اجتماعی جمعہ کی نماز ہوئی جس میں سارے امرتسر کی مساجد
اور ارد گرد کی بھی مساجد جو ہے انہوں نے سارے اس کا خطبہ جو ہے وہ امام الحسن مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی نے دیا تھا، اور جماعت کروائی تھی حضرت حافظ محمد عبداللہ رکنی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت زیادہ پیار اور محبت تھا، اور یہی جوڑی تھی، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، جمعیت علماء ہند، اس کی تجویز اور تائید دینے والے یہی دونوں بزرگ تھے، اور یہ باقاعدہ اس میں شامل تھے۔ بعد میں دیوبند علماء نے اس پہ قبضہ، اور پھر اس کے بعد جب جمعیت علماء ہند نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تو مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کی تجویز پر اس کے مخالف جو علماء تھے قیام پاکستان کے حق میں، انہوں نے جمعیت علماء اسلام بنائی۔ یہ جو آج جمعیت علماء اسلام ہے نا، جس کے مولانا فضل الرحمان امیر ہے، یہ در حقیقت اس وقت بنی تھی ان علماء پر مشتمل جو قیام پاکستان کے حامی تھے، اور جمعیت علماء ہند کی سیاسی پالیسی کے خلاف تھے۔ پاکستان کے اندر بھی ان کی بہت بڑی تعداد تھی، لیکن جب پاکستان بن گیا تو سارے کے سارے وہ جو جمعیت علماء ہند کے حامی تھے وہ پھر جمعیت علماء اسلام میں چلے گئے، اور پھر اس پر بھی اسی طرح قابل ہو گئے علماء دیوبند، جس طرح جمعیت علماء ہند میں چنانچہ اہل حدیث جو ہے علماء، لیکن یہ اسی طرح مجلس احلال کے اندر بھی بنانے کے اندر سب سے بڑی جو رائے تھی، تجویز تھی، وہ انہی دونوں بزرگوں کی تھی۔ اور یہاں ایک اور بات، آپ کے یہاں ہوتے تھے ایک جامعات تھا جنہوں نے کارمان احرار لکھی ہے، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ بانی تھے مجلس احرار کے، اور ایک اس کے صدر، وہ کہتے ہیں کہ ایک عام مسجد کے خطیب تھے، ان کو سیاسی دنیا کے اندر لانے والے سید داؤد قدری رحمۃ اللہ علیہ، محمد علی جامباز مرزا کیا نام ہے؟ جامباز مرزا لکھتے تھے۔ ان کی دو کتابیں ہیں، ایک تو کاروان احرار چند کئی جلدوں میں ہے، لیکن ایک ان کی ہے حیات امیر شریعت، اس میں واضح طور پر بہرحال یہ جو اجلاس ہوا مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کی صدارت میں، اس میں جن لوگوں نے شرکت کی ان میں حضرت حافظ محمد بوتلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے بہت زیادہ شاگرد تھے، وہ باقاعدہ اس مجلس میں تاسیسی اجلاس میں مولانا محمد علی قصوری، مولانا عبد القادر قصوری کے بیٹے، اور یہ مولانا عبد القادر قصوری وہ ہے کہ جب پورے انڈیا میں کانگریس کے صدر مولانا عبدالکلام آزاد تھے تو پنجاب کانگریس کے صدر مولانا عبد القادر قصوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس وقت پنجاب یہ پنجاب نہیں تھا بلکہ دہلی کے کناروں سے لے کر پشاور تک کا علاقہ پنجاب ہوتا تھا۔ آج انڈیا کے اندر پنجاب کے 3 صوبے بنے ہیں، 3 صوبے، ایک ہے پنجاب، ایک ہے ہریانہ، ایک ہے ہماچل پردیش، 3 صوبے وہ، اور ایک یہ صوبہ۔ اب تو ہم اٹک سے ادھر ہے نا، اس وقت پشاور بھی جو تھا پنجاب کے اندر شریف، مولانا عبد القادر قصوری رحمۃ اللہ علیہ وزیر آباد کے قریب ان کا گاؤں، ان کے 3 بیٹے تھے مشہور، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، اور ایک محمود علی۔ شوکت علی آپ کے گجرانوالہ کے ایک اسکول کے اندر ہیڈ ماسٹر تھے۔ مولانا محمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ یہ یہاں سے گئے، انگریز کے خلاف مجاہدین میں شامل ہوئے۔ تحریک مجاہدین وہی تھی، شاہ اسماعیل شہید اور سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید والے اسی میں گئے تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے مشاہدات کابل و یاغستان، اور یہ ہے مولانا محمد علی قصوری جنہوں نے کابل کے اندر انجینئرنگ کالج بنایا تھا جو بعد میں کابل یونیورسٹی بنی تھی۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے مولانا شوکت علی، یہ یہاں سے فرار ہوئے، فرار کا مطلب ہے کہ چھپتے چھپاتے کلکتہ پہنچے، مولانا عبدالکلام آزاد کے قریب، وہاں جا کر انہوں نے اپنا نام چینج کیا۔ مولانا عبدالکلام آزاد کا نام تھا محی الدین احمد، ابوالکلام ان کی کنیت تھی،
چنانچہ شوکت علی نے اپنا نام محی الدین قصوری رکھا اور پہلا بدر شریف کا علیگڑھ اخبار دوپہر کا اخبار مولانا ابوالکلام آزاد کی نگرانی میں جاری ہوا کلکتہ سے، اور اس کے ایڈیٹر مولانا محی الدین قصوری۔ اس وقت جو لارنس روڈ پہ مرکز ہے، جس کو حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنا مرکز بنایا، اس کے سامنے ایک جگہ ہے، مسجد ہے اس بات کے اندر جو کیا کہتے ہیں نکلسن روڈ بات تھا، لارنس کو آج کل باغ جناح کہا جاتا ہے، اور جہاں ڈاکٹر اسرار خطبہ دیتے رہے ہیں آواز کے اندر، وہاں ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پر درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا مولانا محی الدین قصوری رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس جگہ پر مسجد بنی تھی وہ، اور جانتے ہیں یہ مولانا محی الدین قصوری کون ہے؟ ایک تو ہے ان کا حوالہ مولانا محمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹے بھائی مولانا عبدالقادر قصوری کے بیٹے، محمود قصوری کے بڑے بھائی خورشید قصوری کے تایا، اور ایک ان کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک عبوری وزیر اعظم رہے ہیں معین قریشی، یہ بیٹے تھے مولانا محی الدین قصوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مولانا محی الدین قصوری سے ہمیں محبت اس لیے بھی ہے کہ تحقیقی اجلاس میں بھی یہ موجود تھے، اور یہ بعد میں ناز میں تعلیمات رہے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ چنانچہ یہ جو اجلاس ہوا 24 جولائی 1948 کو، اس میں جو لوگ شریک تھے، حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر اقبال، مولانا شیخ الحدیث محمد یونس دہلوی، شیخ الحدیث مولانا شرف الدین دہلوی، مولانا عبد المجید سودروی، مولانا اسماعیل غزنوی۔ مولانا اسماعیل غزنوی جب پاکستان بنا تو ضلع امرتسر کی مسلم لیگ کے صدر ہوتے تھے، اور بعد میں شاہ سعود کے مشیر بنے تھے، یہ سب یہ چلے گئے۔ مولانا محمد اسماعیل غزنوی اس میں شریک ہوئے، مولانا اسماعیل سلفی اس میں شریک ہوئے، مولانا محمد حنیف ندوی شریک ہوئے، مولانا معین الدین لکھوی، اس طرح بڑے بڑے بزرگ جو تھے اس وقت کے جتنے بھی اساتین علم تھے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، وہ سارے کے سارے اس میں شریک ہوئے، اور اس کا نام رکھا گیا تھا جب تنظیم کا مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان، اس لیے کہ پاکستان اس وقت دو حصوں پر مشتمل، ایک مغربی پاکستان، ایک مشرقی پاکستان۔ اس سے پہلے مشرقی پاکستان کے علماء اہل حدیث نے باقاعدہ تنظیم بنائی ہوئی تھی، اس کا نام تھا کل بنگال و آسام مرکزی جمعیت اہل حدیث، اور اس کے امیر تھے مولانا عبداللہ الباقی۔ دو بھائی تھے بڑے مشہور، یہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں، مولانا عبداللہ الباقی، اور دوسرے تھے مولانا عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، یہ الباقی تھے، وہ زیر سے نکل گئے، یا ہوگا تو آپ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ الکافی، یہ دو بھائی تھے، پہلے بھائی جو ہے یہ امیر رہے، جب یہ فوت ہو گئے تو دوسرے بھائی جو ہے ان کو امیر بنا لیا گیا۔ بعد میں جب یہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان بنی تو انہوں نے کل بنگال و آسام کاٹ کے انہوں نے بھی اپنا نام رکھ لیا مرکزی جمعیت اہل حدیث مشرقی پاکستان۔ اس پہلے تاسیسی اجلاس میں 3 عہدیدار منتخب کیے گئے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ باقی کہا گیا کہ یہ 3 جو ہے عہدیدار یہ باقی مشاورت سے باقی عہدے جو ہے وہ کر لیں گے۔ 3 عہدے جو ہے منتخب کیے گئے، ایک تھا صدر، امیر نہیں کہلاتے تھے اس وقت، صدر یہ سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بنے، پہلے ناظم اعلیٰ بنے پروفیسر عبد القیوم، اور ناظم مالیات بنے میاں عبد العزیز مالواڈا کے بیٹے میاں عبد المجید مالواڈا۔ میاں عبد العزیز مالواڈا کا بھی بہت بڑا نام، میاں عبد العزیز مالواڈا لاہور کے میر رہے ہیں، اور ان کے گھر کے اندر جتنے چوٹی کے لیڈر تھے نا، ہم کسی پارٹی سے جب بھی لاہور آتے تھے، اس علاقے میں آتے تھے تو ان کے گھر میں ٹھہرتے تھے،
گاندھی آیا وہ بھی وہاں ٹھہرا، نہرو آیا وہ بھی وہاں ٹھہرا، حضرت قائد اعظم آئے وہ بھی وہاں ٹھہرے، میر رہے ہیں میر۔ ان کے بیٹے میاں عبد المجید مالواڈا یہ نازم مالیات بنے، اور میاں عبد المجید مالواڈا تا دم حیات نازم مالیات رہے ہیں موت ہونے تک۔ مسجد بیت العزیز کے صدر اور امیر کی جو بحث ہے افسر ہوا یہ کہ روپڑی جو بزرگ تھے، گھر کی بات ہے پتہ نہیں کئی تاریخ، وہ کہتے تھے صدر کیا ہوتا ہے، امیر کہے، اور یہ علماء کرام کہتے تھے کہ عمارت جو ہے نا، عمارت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ آدمی جو حدود بھی جاری کر سکے۔ پھر بحث ہوئی تو کہنے لگے چلے عمارت سے کبرا نہیں تو عمارت سے صغرا سمجھ لیں، جس طرح سفر میں کم از کم 3 آدمی بھی ہو تو آپس میں ایک امیر ہوتا ہے، یا سریہ اور نقلہ کے لیے جاتے تھے لوگ تو ایک امیر، اس طرح کا عمارت سے صغرا، تو ان کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ تشریف لائیں کسی طرح، انہوں نے پھر صدر چھوڑ کے مسجد بیت العزیز کا امیر لکھنا شروع کر۔ مولانا محمد اسحاق پٹی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تاریخ کی تھی۔ دیکھیے ہمارے اکثر لوگ، میں پڑھ رہا تھا، میں نے مجھے ایک مشکل پیش آتی حادثہ، مجھے یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ حافظ محمد مندلوی رحمۃ اللہ علیہ جب امیر بنے ہیں تو کب تک رہے ہیں، سال کا تو مجھے پتا تھا کہ 74 تک رہے ہیں، 74 تک رہے ہیں، لیکن تاریخ اور مہینے کی فرق میں نے سرچ کرنی شروع کر، لوگوں نے بڑا لکھا ہے حضرت حافظ محمد مندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی انکیت کے حوالے سے، ان کی ذہانت کے حوالے سے، بہت کچھ لکھا، ان کے حافظے کے حوالے سے، لیکن ہمارے لوگوں کے ذوق کو دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ حضرت حافظ محمد مندلوی کب امیر بنے، کب تک امیر بنے۔ تقریر نہیں، دل سو دنوں سنو۔ تو حضرت حافظ صاحب جو ہے، میں پھر اپنا ساتھ کے ساتھ مسجد بیت العزیز مغربی پاکستان کی مجلس عاملہ 21 ارکان پر مشتمل تھی۔ صدر، ناظم اور خزانچی بحیثیت عہدہ رکن تھے۔ ارکان میں، مجلس عاملہ کے ارکان میں مولانا میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد مندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد اسماعیل کلبی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا طاولہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محی الدین احمد قصوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حافظ اللہ روکڑی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ اللہ روکڑی کا مجلس عاملہ کے رکن تھے، مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی محمد اسحاق حنیف رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ حضرت حافظ روکڑی صاحب کبھی کسی اجلاس میں شریک نہیں، عاملہ کے رکن تھے۔ اچھا، فیصلہ ہوا کہ مسجد دفتر لاہور میں کام، میں آگے بتاؤں گا گجرا والا کی بھی اپنا ایک تخصص اور بھی ہے۔ تکبیہ کے 2 کمرے خاص کر دیے گئے مسجد دفتر کے لیے۔ ناظم دفتر کے لیے مولانا طاولہ حنیف نے مولانا اسحاق پٹی کا نام دیا کہ جا کر ان کے گاؤں کے حصیاں ہیں، منصور ٹیسیاں جرا والا سے تھوڑا سا آگے، کہتے مولانا اسحاق پٹی، انہوں نے مجھے ویسے بھی بتایا، انہوں نے لکھا بھی ہے کہ میں اس وقت کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو حضرت مولانا طاولہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد بھی تھے، تو اکیلے چلے آ رہے تھے پگڈنڈی پہ چلتے، میں نے کہا جی آپ کدھر کیا میں لینے کے لیے آیا، تو میں جب گیا مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ تو انہوں نے میرا باقاعدہ انٹرویو کیا، پہلے کبھی کام کیا ہے کہ ہاں پرجہ منڈل میں کیا تھا۔ پرجہ منڈل اس وقت جو ریاستیں تھی نا انڈیا میں، فلسطین میں، ان ریاستوں کے اندر لوگوں کے کام کرنے کے لیے، فلاحی کاموں کے لیے یا سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے کمیٹیاں ہوتی تھی، اس کو پرجہ منڈل کہتے تھے۔ فرید پور ریاست کے اندر جو پرجہ منڈل تھی اس کا پردھان یعنی صدر پتہ کون تھا؟ گیانی زیل سنگھ، جو بعد میں انڈیا کا صدر بنا، گیانی زیل سنگھ، اور اس کا سیکرٹری کون تھا؟ سیکرٹری کو سیکرٹری کہتے تھے۔ سیکرٹری کون تھا؟ مولانا اسحاق پٹی۔ چنانچہ جب صدر بنا ہے نا گیانی زیل سنگھ، تو اس نے بڑی کوشش کی کہ مولانا آئے میرے پاس، میرے دوست آئے، تو مولانا کہہ رہے میں کیسے طرح جاؤں، تو اس نے وہاں سے
لٹھے کے 2 تھان بھیجے تھے مولانا اسحاق بھٹی کو، میرا پرانا دوست ہے۔ اب تو مولانا نے کہا جی میں نے پڑھا، جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا ٹھیک۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ دفتر جو ہے وہاں قائم کر دیا گیا۔ مولانا بھٹی کہتے ہیں کہ مجھے پروفیسر عبدالکریم صاحب جو ناظم اعلیٰ تھے، انہوں نے چند رجسٹر دیے۔ ایک رجسٹر ارکان عاملہ پر مشتمل تھا، ایک رجسٹر تھا جس میں جنرل کونسل یا مجلس سے جڑا کے ارکان کا تذکرہ تھا، ایک اسٹاف کا رجسٹر مجھے دیا کہ جو چیزیں تھی دفتر کے اندر اس کا ذکر کیا ہوا تھا، اور ایک روزنامہ تھا جس میں عام طور پر خط لکھے جاتے تھے۔ یہ 4 رجسٹر۔ اس کے بعد پروفیسر عبدالقیوم صاحب جو 8 ستمبر 1989 کو فوت ہوئے ہیں، انہوں نے چند مہینے کے بعد استعفیٰ دیا، لیکن یہ استعفیٰ کسی اختلاف کی وجہ سے نہیں تھا، وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ ایک کالج میں پروفیسر تھے، اور یہ جو ہمارے پنجاب یونیورسٹی نے دائرہ معارف اسلامیہ بنایا نا، انسائکلوپیڈیا اسلامک انسائکلوپیڈیا جو 30 جلدوں میں، اس میں ان کے اکثر مقالات جو ہیں وہ لکھے ہوئے۔ حکومت پنجاب نے ایک سرکولر جاری کیا تھا کہ کوئی سرکاری ملازم کسی جماعت کا عہدیدار نہیں بن سکتا۔ سرکولر جاری ہوا تو انہوں نے سرکولر کے بعد مولانا کے ساتھ مشورہ کیا اور کہنے لگے جی یہ مجبوری ہے، اس میں ویسے کام کرتا ہوں۔ چنانچہ آخر دم تک وہ مرتضی تحدیث کے ساتھ وابستہ رہے۔ تو پھر اس کے بعد مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، جو محرک تھے مرتضی تحدیث بنانے کے، ان کو اس کا ناظم اعلیٰ بنا دیا گیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی پرچہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے پرچہ 13 مہینے کے بعد چلا، اور پرچہ بھی گجرانوالے کی جماعت کا پرچہ تھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا تو یہ بھی ریکارڈ ہے کہ جماعت بنانے کے بعد پہلی کانفرنس جو ہے نا آل پاکستان، وہ کی گئی لاہور کے اندر، تکیہ کے اندر، یہ ہوئی 27، 28، 29 مئی 1949 کو۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کانفرنس تو ہو گئی، لیکن ناظم اعلیٰ پاکستان میں ہونے کے باوجود اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ کون تھا ناظم اعلیٰ؟ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بنے تھے 1 مہینہ پہلے، اور اس لیے شریک نہیں ہو سکے کہ ان پر حکومت پاکستان نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ جو میونسپل حدود ہے گجرانوالہ کی، ان سے باہر نہیں جا سکتے سیاسی طور پر۔ اور اس کے بعد پھر مولانا جو ہے حج کے لیے چلے گئے، حج کے بعد دسمبر میں آئے تو پھر انہوں نے اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں ذمہ داریاں وہ ادا کرنی شروع کر دی، اور جب ذمہ داریاں ادا ہونے لگی تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ جماعت کو چلاتا ہے ناظم اعلیٰ، ناظم اعلیٰ رہتا ہے رہائش آپ کی گجرانوالہ میں، تو دفتر ہے مرکزی جو ہے لاہور میں، تو کہیں تنظیم کے کام میں خلل واقع نہ ہو، چنانچہ دفتر مرکزی دفتر جو ہے وہ بھی لاہور میں، لاہور سے گجرانوالہ میں، یعنی مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کا مرکزی دفتر بھی گجرانوالہ میں رہا ہے، اور اس وقت ان کے پاس ہمارا نہیں تھی، جو حفظ الرضا الاعتصام کی کمرہ تھا اسی کے اندر آ گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا اسحاق بھٹی کہتے ہیں کہ جب مجھے حکم ہوا نا کہ سامان، تو میں نے کیا کیا، پوری کے اندر سارا سامان جمع کیا، باہر میں کھڑا ہو گیا چین مال روڈ کے باہر، تو بادشاہی وہ ہوتی چلتی ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ، اس کے اوپر میں نے بوری رکھی، بس کے اوپر خود اندر بیٹھا، پھر کندھے پہ اٹھا کر میں جب گیا تو اس وقت آل اسلام کے دفتر کے اندر مولانا اسماعیل سلفی موجود تھے، مولانا محمد عظیم سلفی موجود تھے، اور گجرانوالہ کے اور کچھ لوگ تھے، تو اس وقت میں یہ بھی اعزاز ہے گجرانوالے۔ آل اسلام جاری ہوا ہے جماعت کے بننے کے بعد 19 اگست 1949 کو جاری ہوا، اور یہ اس وقت انجمن اہل حدیث گجرانوالہ ہوتی تھی، وہ مالک تھی اس کی بنایا۔ کانفرنس کے بعد 1 جون 1949 کو مرکزی جمعیت کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں پروفیسر عبدالقیوم صاحب کی جگہ مولانا محمد اسماعیل سلفی کو ناظم اعلیٰ منتخب کر لیا گیا۔ مولانا اسماعیل کانفرنس میں شریک نہ ہو سکے، نہ اس اجلاس میں،
یعنی جس میں منتخب اسی اجلاس میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. حکومت پنجاب نے ان کو گجرانوالے کی میونسپل حدود تک نظر بند کر رکھا تھا، باہر نکلنا ممنوع تھا. یہ پابندی جولائی کے آخر یا اگست کے شروع میں ختم ہوئی. پابندی ختم ہوئی تو مولانا ستمبر کے وقت میں حج بیت اللہ کے سفر پر روانہ ہو گئے. وہاں سے نومبر 1949 کو واپس تشریف لائے. اس دوران میں مولانا عطا اللہ حنیف ناظم اعلیٰ کے طور پر کام کرتے رہے. باقاعدہ طور پر مولانا اسماعیل سلمی نے دسمبر 1949 میں نظام سے کلیہ کی ذمہ داری سنبھالی. جماعتی کام کا اصل ذمہ دار ناظم اعلیٰ ہوتا ہے، وہ میں بات آپ کو بتا چکا. ناظم دفتر کی تنخواہ مقرر ہوئی تھی 90 روپے، اور اس لیے 90 روپے مقرر ہوئی کہ ایک انہوں نے ناظم دفتر کا کام کرنا ہے، دوسرا شام کے معاون مدیر کے طور پر. تو طے یہ ہوا 45 روپے تو مرکز دے گا، اور 45 روپے جو ہے نا میں نے والا دیا کرے. ان کو ملتے تھے 90 روپے اس طرح. اور مولانا محمد حنیف ندوی چونکہ مدیر اعلیٰ تھے، ان کو 100 روپیہ ماہانہ ملتا تھا، اور وہ سارے کا سارا انجمن اہل حدیث بجلا والا دیا کرتی تھی. بعد میں پھر ایک اجلاس میں حج کے انتظام جو ہے اس کو مسجد جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان نے اپنی تحریر میں لے لیا، تو سارا خرچہ پھر وہی دیتی تھی. یہ میں اختصار سے بات کر رہا ہوں کیونکہ 3 منٹ رہ گئے. بہرحال میں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے امیر ہے. سید داؤد غزنوی کے بعد جب وہ فوت ہوئے تو مولانا اسماعیل سلمی کو اس کا امیر بنا لیا گیا، اور مولانا اسماعیل سلمی کی جگہ پر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا نام پہلا بنا لیا. سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اپنا انداز تھا، یعنی جماعت کے بزرگوں کے ساتھ وہ نہیں چل پاتے تھے، وقت نہیں دے پاتے. چنانچہ کوئی اور بھی وجوہ تھی کہ جورا والوں کی انہوں نے جا کے بحث کر لی تھی، کچھ اور معاملہ. تو مولانا اسماعیل سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے مشاورت کے بعد ان کو معزول کر دیا. تو جب ان کو معزول کیا تو ان کی جگہ پر پھر مولانا عطا اللہ حنیف جو ہیں وہ تھوڑا عرصہ دے، لیکن مولانا عطا اللہ حنیف کے بعد مولانا اسحاق رحمانی قائم مقام کے طور پر کام کرتے رہے. پھر میاں فضل حق رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے ضلع گجرانوالہ کے بھی صدر رہے ہیں مسجد حدیث. اس وقت آپ کا بس ضلع گجرانوالہ میں ہوتا. مولانا اسماعیل سلمی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی اسحاق حنیف، مولانا حنیف ندوی، ایسے بزرگوں نے ان کو تیار کیا. چنانچہ ان کے انتخاب کے لیے جو اجلاس ہوا وہ ہوا منتگمری میں، شاہیوال میں، وہاں ان کو بنایا گیا. وہ 29 سال 2.5 مہینے ناظم اعلیٰ رہے ہیں مسجد پاکستان. امیر کے طور پر مولانا اسماعیل سلمی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا اسماعیل سلمی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے امیر رہے. پھر حضرت حافظ محمد گوندلوی کے بعد مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے امیر رہے. مولانا لکھوی کے دور کے اندر وہ 74 سے لے کر 92 تک امیر رہے ہیں مسجد میں. اسی دوران میں ایک اور گروپ جو ہے وہ سامنے آیا، وہ تھا جمعیت اہل حدیث پاکستان. اس لیے کہ علماء کرام کی اکثر کثرت جو تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ کام جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہوتا. چنانچہ اس نظم کے شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ امیر تھے، اور اس کے پہلے ناظم اعلیٰ جو بنے وہ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ. مولانا محمد حسین شیخ پوری نے کسی وجہ سے معذوری کا اظہار کیا تو پھر حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کو بنایا گیا. اس دوران میں سلسلہ چلا سلو کا، باقاعدہ اس پہ دستخط بھی ہوئے، معاہدے نامے بھی لکھے گئے، لیکن اللہ کو نہیں منظور ہوا. حضرت علامہ شہید ہو گئے، بہت بڑا سانحہ تھا. اس کے بعد جماعت کے اوپر بہت زیادہ مشکلات آئیں تو پھر کچھ لوگ درمیان میں پڑے، انہوں نے صلح کروائی. صلح کروانے کے بعد 1992 میں جناب امیر محترم پروفیسر ساجد میر ان کو امیر بنایا گیا، اور میاں فضل حق رحمۃ اللہ علیہ ان کو ناظم اعلیٰ بنایا گیا. میاں فضل حق رحمۃ اللہ علیہ اپنے وفات تک پھر ناظم اعلیٰ رہے، اور امیر محترم اس وقت سے میاں فضل حق کی وفات کے بعد
درمیان نکالو یعنی وہ جو متحدہ جدھر اشارہ کیے نا حافظ عمران صاحب نے، وہ باقاعدہ جماعت نہیں تھی متحدہ اہل حدیث، اصل میں دونوں جماعتوں کی جب شروع ہوئی تو یہ طے ہوا کہ کس طرح شورا جو ہے وہ فرقہ بنائی جائے. چنانچہ باقاعدہ اس اجلاس میں جو کیا کہتے ہیں لاہور میں ہوا ایک شادی حال میں، اس میں باقاعدہ طے ہوا تھا کہ اتنے وقت تک یہ رہے گی اور اس دوران میں مستی شورا کا مجلس ہوگا، اس کو بنایا جائے گا. اس کے لیے امیر بنایا گیا حضرت حافظ محمد یحییٰ، ان کو امیر بنایا گیا اور ان کو امیر بنایا گیا عبوری دور کے لیے. اور باقاعدہ یہ طے تھا کہ مسجد جمعیت اہل حدیث بحال کی جائے. اس کی بحالی کے لیے جو ایک وقت طے تھا، وقت متعین، اس میں ان کو امیر بنایا گیا اور پروفیسر ساجد میر صاحب کو اس کا نازم اعلیٰ بنایا گیا. درمیان میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو دکھ کے ساتھ برداشت تو کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر 92 کے اندر یہ طے ہوا کہ دونوں امیر جو تھے جماعتوں کے وہ سرپرست بن جائیں گے. چنانچہ مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث وہ بھی سرپرست بن گئے، مولانا معین الدین نقوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سرپرست کر دیا گیا اور امیر منتخب ہوئے مسجد جمعیت اہل حدیث پاکستان کے. مغربی پاکستان سے پاکستان کا نام اس وقت چینج ہوا جب سکوت ڈھاکہ ہو گیا. جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش پڑ گیا تو پھر اس کو صرف پاکستان کہا جاتا. تو امیر محترم اس کے امیر بنے. حضرت میاں فضل حق جو ہے نازم اعلیٰ بنے. میاں فضل حق صاحب کے بعد میاں محمد جمیل صاحب اس کے نازم اعلیٰ بنے. میاں جمیل صاحب کے بعد مولانا عبدالعزیز حنیف رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے نازم اعلیٰ بنے. اور اس کے بعد عبوری طور پر مولانا عبدالعلیم اسلامی بھی کچھ عرصہ رہے ہیں جس کے کیا مقام نازم اعلیٰ کے طور پر. پھر اس کے بعد جو ہے انتخاب ہوا تو حضرت حافظ عبد الکریم وہ نازم اعلیٰ اور میر صاحب. باقی میں 2 منٹ زیادہ معذرت کرنا پوروں کو یاد رکھوں. جمعیت اہل حدیث کے مد مقابل جمعیت اہل حدیث بنی گجرانوالہ میں بنی تھی اور وہ ساری کی ساری سرپرستی تھی شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ کی. اکیلے علامہ بلکہ علامہ صاحب اس کے نازم اعلیٰ نہیں تھے اس وقت. پہلے نازم اعلیٰ اس کے مولانا محمد شیخپوری تھے اور اس تنظیم کے اندر حضرت حافظ عبداللہ شیخپوری بھی تھے، مولانا عبدالعلیم اسلامی بھی تھے. یہ سارے لوگ تھے. مولانا عبداللہ صاحب جو جس کے امیر ہیں ان کے بیٹے یہ ہیں، شیخپوری صاحب کے بیٹے عبدالباسط ہیں، سارے جماعت کے ساتھ. اور باقی علامہ صاحب کے جو بیٹے ہیں محسن صاحب وہ سرپرست ہیں لاہور کے. ابتسام صاحب اگرچہ انہوں نے قرآن و سنت موومنٹ بنایا ہوا ہے، وہ جمعیت اہل حدیث کے نام پہ کلیم نہیں کرتے. جمعیت اہل حدیث جب بنی اس کے بعد جمعیت اہل حدیث کے امیر تھے مولانا عبداللہ صاحب، اس کے نازم اعلیٰ علامہ صاحب کی شہادت کے بعد ساری کی ساری جمعیت اہل حدیث نے نازم اعلیٰ بنایا تھا پروفیسر ساجد میر صاحب کو. اور پھر ساری جمعیت اہل حدیث نے امیر سمیت سب نے باقاعدہ صلح کر کے اپنے آپ کو مطلب کر دیا تھا جمعیت اہل حدیث پاکستان. جب مطلب کر دیا تو جمعیت اہل حدیث ختم. پھر اس کے بعد جمعیت اہل حدیث جو ہے رجسٹر کروائی ریاض المانی اسلامی صاحب نے جو آج کل لاہور کے امیر ہیں. پھر اس کے بعد ایک دور آیا کہ ابتسام صاحب نے پھر کہا جی ہم جمعیت اہل حدیث کے ہیں، لیکن پھر یہ سارے کے سارے بھائی اپنے ساتھیوں سمیت پھر مسجد جمعیت اہل حدیث میں شامل ہوئے اور حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب کی عمارت کو پھول کیا. اور آج بھی ابتسام صاحب کہتے ہیں میں مسجد جمعیت کا خلیفہ حاضر ہے ابھی تک. محسن صاحب بھی ہیں اور جو دوسرے بھائی ہیں ان کے حشام صاحب جو کہتے ہیں جی میں صدر ہوں، بلکہ صدر پہلے بن گئے اتحاد بعد میں ہوا آدمی کے ساتھ. یعنی دونوں بھائی جو ہے نا ابتسام اور محسن وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وقت آئے گا وہ بھی مسجد میں